افغان طالبان کا ڈیورنڈ لائن پر پاک فوج پر پھر حملہ، شدید لڑائی کی اطلاعات۔ افغانستان ماننے کو تیار نہیں اور ڈورنڈ لائن کے اندر گھس کے 50 کلومیٹر تک وہ پاکستان کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے اور پاکستان کچھ نہیں کر پا۔ پھر خبریں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے کل رات پاکستان پہ دوبارہ ایک حملہ کیا ہے اور افغان طالبان حکومت اور کالعدم ٹی ٹی پی کا غزوہ پاکستان دراصل ہے کیا؟ کہ اللہ نہ کرے کہ اس کا اثر، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے، پاکستان کے داخلی امن و امان کی صورتحال پر ہو جائے افغانستان کو لے کے، یہ کتنا آپ کو پریشان کن فیکٹر۔ بٹ جو افغان طالبان کی قیادت ہے ان کی طرف سے مسلسل اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ طالبان نے بھی راکٹ مارے اور یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں اور بس پھنس گئے ہیں ہم اس میں کہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ریاست کو۔ آپ کو اس کا انہوں نے صلح کی کوشش کی، انہوں نے ان سے ہر طرح سے تعاون کی کوشش کی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی حربہ کارگر ہوا۔ افغانستان میں موجود امریکی میڈیا کے نمائندوں نے رپورٹ کیا کہ یہ پاک افغان فوجوں کے مابین ڈیورنڈ لائن پر گزشتہ رات 1:30 بجے کے قریب شروع ہونے والی لڑائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ اور کیونکہ پاکستان آج کل یہ بھی ریسنٹلی بات ہوئی تھی کہ جی واخان کوریڈور جو ہے پاکستان چاہتا ہے کہ شاید اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہ وہاں سے کاٹ دیا جائے۔ افغان طالبان کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں محمد عباس ستانکزئی، ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے پاکستان کو ایون بحر ہند میں غرق کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ افغانستان پاکستان کے بیچ سیما وواد ایک لمبا مدعا رہا ہے، لیکن حال ہی کے دنوں میں یہ اور بھی گہرا گیا ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں افغانستان کے بھیتر ہوائی حملے کیے جس میں کئی نردوش مارے گئے۔ اس گھٹنا کے بوکھلائے افغانستان نے جوابی کارروائی کی اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سینا پاکستان میں 50 کلومیٹر اندر تک گھس آئی ہے۔ دونوں دیشوں کے بیچ چل رہے اس سنگھرش کو لے کر الگ الگ دعوے سامنے آ رہے ہیں، جس سے استھتی اور بھی جٹل ہو گئی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے بیچ تناؤ کی اصل وجہ ایتہاسک ہے، جو 1893 میں انگریزوں دوارا کھینچی گئی ڈیورنڈ لائن سے جڑی ہے۔ یہ سیما افغانستان اور پاکستان کے بیچ ہے اور افغانستان نے اسے کبھی بھی سویکار نہیں کیا۔ یہ وواد آج بھی جاری ہے کیونکہ افغانستان اسے اپنی سمپربھوتا کا النگھن مانتا ہے۔ جانکاروں کے انسار پاکستان اور افغانستان کے بیچ سب سے بڑا مدعا سیما وواد ہے۔ یہ تناؤ تب اور بڑھ گیا جب پاکستان کی سرکار نے طالبان سے یہ امید کی کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ٹی ٹی پی جیسے چرم پنتھی سموہوں کے خلاف کارروائی کرے۔ دوستو پھر خبریں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے کل رات پاکستان پہ دوبارہ ایک حملہ کیا ہے اور دوبارہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ٹی ٹی پی ہے ان کو پاکستان کے اندر بھیجا جائے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم جب وہ پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر کہیں پہ، اور یہ کیونکہ واردات ساری رات کو کرتے ہیں، تو کل رات سننے میں آیا ہے کہ 1:30 بجے کے قریب پاکستان کے اندر انہوں نے گھسنے کی کوشش کی اور دین پاکستان نے پھر آگے سے راکٹ لانچر یہ وہ مارے، سٹرائکس کی، طالبان نے بھی راکٹ مارے اور یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نہ پاکستان ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے، نہ افغانستان ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور افغانستان اور پاکستان جو ہے یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہوئی ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ ملے ہیں تاجکستان کے پریزیڈنٹ سے، اور ظاہری بات ہے جو بات ہوتی ہے وہ تو یہی ہوئی ہے جی، پیس، اسٹیبلٹی، ریجنل سیکیورٹی۔ اور کیونکہ پاکستان آج کل یہ بھی ریسنٹلی بات ہوئی تھی کہ جی واخان کوریڈور جو ہے پاکستان چاہتا ہے کہ شاید اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہ وہاں سے کاٹ دیا جائے تاجکستان کو، افغانستان کی اس ٹیریٹری کو۔ یہ آپ تھوڑا سا اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے وہ ٹیریٹری۔ یہ گرین میں آپ کو پاکستان نظر آ رہا ہے، یہ جو لائٹ لٹل جو ہے پرپلش یہ آپ کو تاجکستان نظر آ رہا ہے، یہ جو پرپل ہے، یہ جو یہ جو پنک سا نظر آ رہا ہے آلموسٹ لائٹ پنک، یہ تاجکستان ہے۔ یہ جو پرپل ہے یہ واخان کوریڈور ہے۔ یہ جہاں پہ یہ پن ہے، اس پن پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان
اس کو کٹ کر کے تو سینٹرل ایشیا تک ایکسیس بنا لے. لیکن ظاہری بات ہے اٹ از آل اے کوشچن. یہ جب ہم بات کر رہے تھے تو اسی وقت DGISI جو ہے یہ تاجکستان گئے, اور تاجکستان اور آگے افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی وہ ایشو رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اگر آپ دیکھیں تو کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹینشن مزید وہاں پہ ہے, شاید پاکستان اس چیز کی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. پاکستان جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کوشش کرے گا کہ افغان طالبان کے ساتھ کھل کھلا کے چیزیں خراب نہ ہوں, کیونکہ جب آپ کی ایک دفعہ تو میں جسے دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک وربل برال ہو جاتا ہے, تو دین آپ پھر دوبارہ بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا. اور یہ آپ کو پتہ ہے جو کشیدگی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اب دیکھیں کیا مزے کی بات ہے کہ انڈیا would always be thinking کہ افغانستان will be a hotbed of terrorists which could be used by Pakistan to target India. آج پاکستان وہی چیز کہہ رہا ہے کہ افغانستان is a territory which is against Pakistan, which is a territory which the Taliban are giving to TTP and militant organization and to other hostile agencies in the region جو وہ ہمارے خلاف کچھ کر سکتے. بٹ جو افغان طالبان کی قیادت ہے ان کی طرف سے مسلسل اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں. تو آج آغاز میں جس بیان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, افغان طالبان کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں محمد عباس ستانکزئی, ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا, بلکہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے, اور ان ادر ورڈز انہوں نے پاکستان کو ایون بحر ہند میں غرق کرنے کی دھمکی دی ہے. تو ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کیا ہے یہ میں آپ کو جو ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے پشتو میں انہوں نے تقریر کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ آج ہمارے ہمسایوں میں ایسے ممالک ہیں جو اپنے ہتھیاروں پر فخر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جو افغان طالبان ان کے ہتھیاروں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے میزائل کے جو نام رکھے ہیں وہ انہی افراد کے نام پر ہیں جو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے اپنے میزائلوں کے نام بابر, غزنوی اور ابدالی رکھے ہیں. میرا ملک جو ان بابر اور غزنویوں اور ابدالیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے, جن میں سے ہر ایک ایٹم بم کی مانند ہے. اگر ہم صرف محمود غزنوی, بابر اور ابدالی کے 5 بیٹے اس سرحد سے آپ کی طرف چھوڑ دیں گے تو آپ کو جو بحر ہند ہے وہاں پر بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, آپ بحر ہند میں غرق ہو جائیں گے. یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں محمد عباس ستانکزئی. اب یہ ان کی طرف سے کوئی پہلا بیان نہیں ہے.